بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہابیت کی جو عمر ہے وہ مور دین 100 ایئرز نہیں ہے۔ ہیمفرے کی بک پڑھیے، وہابیت کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 100 سال ہوئے۔ وہابیت نے کیا کیا؟ اس نے لفظوں کے ساتھ کھیلا، مسلمانوں کو لفظوں میں اتنا الجھا کے رکھا کہ 1400 سال گزر گئے، مسلمان آج تک گمراہی میں رہا۔ سمپل سی ایک قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ہم کہتے ہیں کب ہوئی؟ جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فاز علی المولا۔ اب کوئی بھی اہل سنت اس کو انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے روایات کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا لفظ بدلو۔ لفظ کیسے بدلا؟ لفظ مولا کو بدل دیا، کہا ہے تو مولا لیکن اس کی معنی اور ہے کہ جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ اب امام کیا فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی نشانی یہ ہے اس میں صفت رشد ہوتی ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے۔ اگر دشمن کو جواب دینا ہے عقل سے دو۔ آج تو کام کرنا بہت آسان ہے، جب سے محمد علی انجینئر نکلے ہیں اور جب سے طارق جمیل نے اچھی باتیں کرنا شروع کی تو آپ کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہے کہ وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ علی کو کیا کہو؟ مولا کہو۔ اچھا ان سے ایک سوال کریے، نبی نے کیا کہا؟ جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ اب میں لفظ پہ آ رہا ہوں، آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ اچھا آپ پوچھئے رسول خدا کون؟ نبی کا لقب کیا ہے؟ بہترین لقب جو خدا نے نبی کو دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب ہم نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا نبی کس طرح رحمت للعالمین تھے؟ فرمایا مصطفیٰ نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی بھی کسی جنگ میں نبی نے، اکثر کہا جاتا ہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ لوگ پتھر مارتے تھے پر نبی کچھ نہیں کہتے تھے۔ کس گلی سے گزرتے تھے خاتون کچرا پھینکتی تھی لیکن مصطفیٰ نے کبھی بھی اس کو بد دعا نہیں دی۔ مسلمان میدان جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، مصطفیٰ کے دان ٹوٹ گئے لیکن نبی نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کیونکہ رحمت للعالمین تھا۔ کبھی غلطی سے نبی کی چھڑی کسی کے بدن پر پڑی، مصطفیٰ نے اپنی قمیص کو اوپر کیا کہ تو بھی مجھے چھڑی مار۔ اتنا رحمت للعالمین نبی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اب وہ رحمت للعالمین نبی اعلان کرتا ہے کہ میں حجۃ الوداع یعنی میری زندگی کا آخری حج ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا کراؤڈ یہ تھا، فرماتے پوری دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ اس زمانے کا یہ تھا۔ بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے سب نبی کے پیچھے گئے۔ نبی اس حج سے واپس آتے ہیں، ایک مقام ہے جس کا نام ہے غدیر۔ اس مقام پہ رک جاتے ہیں، کہا جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بڑھاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دو اور ان کا انتظار کرو۔ اصحاب کہتے ہیں اتنی گرمی تھی ہم نے خود کو اونٹوں کے نیچے بٹھا لیا، زمین اتنی تپتی ہوئی اور گرم زمین تھی، ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے اماموں اور اباؤں کا کپڑا دے دیا کہ ہمارا وجود چلنے لگے۔ اب تصور کرو وہ نبی جو رحمت للعالمین، جس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی، تمہاری عقل میں یہ بات کیسے بیٹھ جاتی ہے؟ وہ نبی صرف یہ کہنے کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دے جس کا میں دوست۔ عقل سے سوچئے، اس کے علی دوست، کہ عقل میں یہ بات بیٹھتی ہے؟ نبی کہنا تھا مدینے میں جا کر کہتے، اس سے بڑے بڑے القاب علی بن ابی طالب کو دیے، ہارون کی منزلت عطا کی، ضربت ولیوں میں ثقلین کی منزلت عطا کی، اپنا داماد بنایا، شب ہجرت بستر پہ سلایا، یہ کہنے کے لیے جس کا میں دوست، یعنی عورتوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، بوڑھوں کو بلاؤ اور ایسی گرمی میں بٹھایا۔ اور صرف بٹھایا نہیں، کہا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ صحرا میں ممبر کہاں سے بنا؟ تکلیف دے، یہ تکلیف ہے نا، میں گرمی میں آپ کو بٹھاؤں، تپتی ہوئی گرمی جون جولائی کی، اور کہوں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے بھائی کا اعلان کرنا ہے اور یہ کہنا ہے جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ یا رسول اللہ اتنی گرمی اور اس گرمی میں آپ یہ بتانے کے لیے امت کو بٹھا رہے ہیں؟ عقل تمہاری کہاں ہے؟ جب یہ عقل بیدار ہوتی ہے تب انسان مسلمان سے مومن بنتا ہے۔ یہ عقل ہے جو منزل ایمان پہ لے آتی ہے۔ یہ عقل کو انہوں نے بٹھا دیا لفظوں کو چینج کر کے۔ اچھا صرف یہ نہیں کہا، نبی نے فرمایا دیکھو پانا لگاؤ۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ کہ اس کے اوپر لکڑیاں رکھو۔ یا رسول اللہ صحرا میں لکڑیاں کہاں سے لائیں؟ اتنی گرمی کا نہیں، میرا حکم ہے جاؤ پوری زمین سے تنکا بھی ملے جمع کر کے لاؤ، لکڑی چھوٹی بھی ملے جمع کر کے لاؤ۔ فرمایا ہزاروں کا مجمع گیا، لکڑیاں جمع کرتا رہا۔ میں نے بہت سوچا، میں نے یا رسول اللہ آپ کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے،
عقل کے مطابق ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے ممبر تو پالانوں سے بنا لیا، لیکن اتنی گرمی میں مسلمانوں کو کیوں بھیجا؟ ایک ایک دن کا جمع کریں، ایک ایک لکڑی جمع کریں۔ سنیں علی کا جواب کیا آئے گا؟ آواز آئے گی، تم نے بھی زندگی میں بڑے سفر کی ہیں، لیکن جس سفر میں تجھے تکلیف ہوتی ہے، جس سفر میں بیٹا مر جائے، جس سفر میں تو بیمار ہو جائے، جس سفر میں تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے، جس سفر میں شدید بخار ہو جائے، تو زندگی کا ہر سفر بھول تو سکتا ہے پر تکلیف والا سفر بھول نہیں سکتا۔ میں نے لکڑی کا تنکا اٹھوایا تاکہ ان کو علی کی ولایت یاد رہے۔ ایک ایسا دن تھا جب ہمیں جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا جس کا میں دوست، اس کے علی دوست۔ اچھا صرف یہ جمع کیا، اس کے بعد لوگوں نے علی کو مبارکیں دیں، لیکن یہ خطبے کے صرف یہ جملے پڑھتے ہیں، اس کا اگلا جملہ نہیں پڑھتے۔ نبی نے فرمایا الست اولا بانفسکم، اب ترجمہ کرتے ہیں نا، الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا مولا نہیں؟ کیا میں تمہارے بیوی بچوں کا مولا نہیں؟ کیا میں تمہارے مال کا مولا نہیں؟ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کو حق تھا تمہاری طرف سے تمہاری بیوی کو طلاق دے، نبی کو حق تھا تمہارے بیٹے کو تیرا بیٹا مانے یا اسے آپ کرے، نبی کو حق تھا تمہارا مال اٹھا لے کیونکہ وہ تمہارے مال کا مولا تھا۔ سوال کیا، کیا میں تمہارے مال کا مولا ہوں؟ کیا میں تمہارے بیویوں کا مولا ہوں؟ کیا میں تمہارے بچوں کا مولا ہوں؟ اب اس کا ترجمہ کرے، کیا میں تمہارے مال کا دوست ہوں؟ عقل کہاں ہے؟ ترجمہ پھر سارا ترجمہ کرنا، کیا میں تمہارے مال کا دوست ہوں؟ مسلمان علی کو اور علی کے مقام کو گھٹانے پر آتے ہیں تو اپنے نبی کو بھی گھٹا دیتے ہیں، اسے بغض کہتے ہیں، اسے عناد کہتے ہیں، یعنی توہین رسالت کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اگر علی کو بڑھایا تو فوراً نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو علی بڑھ جائیں گے۔ تو فرمایا اس کے بعد نبی نے کہا اب علی کی بیعت بھی کرو، پھر پانی رکھا، مردوں نے کی عورتوں نے کی۔ ایک شبہ ٹی وی پہ اٹھا تھا اور ہمارے بیچارے مولانا پہ کئی FIR بھی کٹ گئیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے تو توحید انبیاء کر دی۔ تو میں کہتا ہوں علی والے ہو نا، علی والا عقل مند ہوتا ہے، جواب ہمیشہ عقل سے دو، صفت رشد سے دو، زیادہ نہ کسی آیت میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی آیت کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اسی کو اٹھاؤ، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب کنتوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک مرتبہ مسلمان نبی کا احترام کرنے پر آئے تو نبی کی جوتیوں کو پگڑی پہ لگا دیتا ہے، اچھی بات ہے احترام کیا جائے۔ جب اس کو پتا چلا لاہور میں ایک بال ہے، لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، ارے کس کا بال ہے؟ رسول خدا کا بال ہے۔ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ مولا کے ہاتھ میں ایسا ہے، کہ ابن رسول اللہ یہ کس کی ہے؟ کہ میرے دادا نانا کی ہے۔ فوراً نسا کو چپک گیا، چومنے لگا۔ امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول کی عصا ہے۔ کہ عجیب آدمی ہو، لکڑی کی عصا کو چوم رہے ہو، لیکن جس کا گوشت نبی کے گوشت سے بنا وہ تجھے نظر بھی آ رہا ہے، اسے تو نہیں چوم رہا۔ تو بال تو لاہور کا یاد ہے، نبی کی جوتی جو ترکی سے ملی، جس کا شیپ بھی وہاں سے ملا۔ اب عقل انسانی حیران ہے، 1400 سال پہلے والی جوتی بچی کیسے؟ اب خیر ہے مل گئی، تم نے جوتی کا نقشہ بنا، یہ احترام نبی ہے، احترام کرنا اچھی بات ہے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن احترام جوتی پر ہے۔ تمہارا احترام اس وقت کہاں گیا جب تم نے نبی کو اپنا دوست بنایا۔ مجھے نہیں پتا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ، ہم نبی کو دوست نہیں مانتے، آقا مانتے ہیں۔ ہم خود کو ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کیا مجال گنہگار مسلمان کی کہ خود کو نبی کا دوست بنائے؟ تو اب سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم علی کو کس کس سے افضل مانتے ہیں۔ جو نبی کا عقیدہ وہ علی والوں کا عقیدہ۔ فرمایا من کنتو مولا،
جس کا کنتو، اس پہ غور کیجیے گا، جس کا میں مولا تھا، ہوں نہیں، جس کا میں مولا تھا. پھر دوسری حدیث فرمایا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، یہاں پر بھی کنتو، وہاں پر بھی کنتو، میں اس وقت سے نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. مجھے نہیں پتا تمہارا عقیدہ کیا ہے، لیکن مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کو آدم کا مولا مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو نوح کا مولا مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو ابراہیم کا مولا مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو اسماعیل کا مولا مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو یوسف کا مولا مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو شیش و نور کا مولا مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو پہلے کا بھی مولا مانتے ہیں، دوسرے کا بھی مولا مانتے ہیں، تیسرے کا بھی مولا مانتے ہیں. جتنے اصحاب ہیں سب کے مصطفیٰ مولا ہے. تو بس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا مرتضی مولا ہے.